बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, सियासत पर ही करेंगे बात, और ख़ास तौर पर मियाँ साहब की आमद और फिर उसका रद्द अमल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मुस्लिम लीग नून को मुतर्रिक रखा मरियम नवाज़ ने, ये क्रेडिट उन्हें जाता है कि मियाँ साहब की अदम मौजूदगी में मरियम नवाज़ ने सख्त स्ट्रगल की, बेखौफ होकर अपनी पार्टी के लिए जस्तजू की और मियाँ साहब के बयानिए को ज़िंदा रखा। ये क्रेडिट तो मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ साहिबा को जाता है कि उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की और अपनी पार्टी को मुतहर्रिक रखा। और ये भी बड़ी पहली दफ़ा ये चीज़ सामने आई है कि पार्टी क्राइसिस में थी, अताब में थी, लीडर मुल्क से बाहर था, मगर फिर भी पार्टी छोड़ने वालों की आटे में नमक के बराबर तादाद है। तो ये शायद मुस्लिम लीग नवाज़ या कोई भी सियासी पार्टी को पहली दफ़ा ये एक चीज़ सामने आई है कि पार्टी के रहनुमा जो थे, MPs, MNAs, दीगर सब, वो मुस्तहकम पोजीशन में रहे और उन्होंने पार्टियां बदलने की कोशिश नहीं की। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सामने आई है। हमारे मुल्क में कोई भी पार्टी अगर जिस तरह इस्तेकाम पाकिस्तान सामने आई है तो देखा जाता है कि या सोचा जाता है या समझ लिया जाता है कि इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पर भी मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों की राय है कि इन्हें कोई इकट्ठा कर रहा है, कोई इदारा इकट्ठा कर रहा है या कोई ताकत इकट्ठा कर रही है और इन्हें भी एक सियासी पार्टी का रंग देकर इनसे भी काम लिया जाएगा। वो कहते हैं ना, तरकड़ी पे जब कोई चीज़ तोलते हैं, किसी चीज़ को दोनों पल्लू पर रखते हैं तो इधर से थोड़ी सी लेके इधर कर देते हैं, इधर से थोड़ी सी लेके इधर कर देते हैं, तो वो तवाज़न हो जाता है, मतवाज़न हो जाती है उसकी डंडी जो है तरकड़ी की ना। तो ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी इसी तरह यूज़ किया जाएगा कि जिस पार्टी ने मैंडेट लिया, कुछ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी शायद मैंडेट ले ले तो उनको इधर उधर भेज के तो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाई जाएगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैंने जो 40 साल बाशऊर ज़िंदगी में, या कह सकते हो 50 साल निसफ सदी बाशऊर ज़िंदगी, आफ्टर 17 बंदा समझ बुझ रख लेता है, काफ़ी गहराई में जा सकता है। 67 ईयर्स आई एम ओल्ड, तो इसका मतलब 50 साल जो है ना, मैंने सन शऊर में गुजारे। सियासत को भी समझता था, समाज को भी समझता था, मज़हब को भी समझता था, इकॉनमी को भी थोड़ा बहुत जानता था। तो इस लिहाज से ये सारी चीज़ें सोच के समझ के मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी गैर फितरी काम कभी मंजिल की तरफ नहीं जा सकता, ना वो अपने हदफ को अचीव कर सकते। फितरत से बगावत, खुदा से बगावत, खुदा के बनाए हुए कानून से बगावत और इंसानियत से बगावत, माहौल से बगावत, वक्त से बगावत, ज़माने से बगावत है। गैर फितरी फेर जो हैं या गैर फितरी काम जो हैं, ये इनके कभी खुशाइन अंजाम नहीं हुए और कभी इन्होंने कोई रिज़ल्ट नहीं दिया मुस्बत। तो हमारे मुल्क में ये जो गैर फितरी सियासत रही है ना, कि इधर को जोड़, इसको इधर से जोड़, इसको इधर से बना, इधर से, आज तक कोई लीडरशिप पैदा ना कर सकी। सियासी अदम इस्तेकाम ने, माशी अदम इस्तेकाम भी इसी की नज़र हुआ। दुनिया में आपने अगर ज़िंदा रहना है तो मुल्कों के अंदर इज़्ज़त बार रखनी है और कौम की तौर पर उभरना है और कोई आपका एहतराम और इज़्ज़त करे और आपकी पासपोर्ट की इज़्ज़त करे, उसके लिए मुल्क के अंदर माशी इस्तेकाम ज़रूरी है, इक़्तिसादी माशी इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है, और फिर पार्लियामेंट का मजबूत होना ज़रूरी है कि आइन और कानून पर अमल दरामद ज़रूरी है। अब जिस मुल्क में सियासी हालात के मुताबिक तरमीमात की जाएँ, अगर एक पार्टी सियासी हैसियत में पार्लियामेंट में अक्सरियत की बुनियाद पर मुखालफिन को, जद्दों को भी, यानी सियासी तौर पर भी और जेल के तौर पर भी और कानून के तौर पर भी उनको सज़ाएँ वज़ाएँ, यानी कि उनको रास्ते से हटाने के मंसूबे के लिए
آئینی ترامیم کی جائیں تو اس ملک نے کیا ترقی کرنی ہے ابھی؟ جب تک آپ فیئر پالیٹکس نہیں کریں گے، دوسرے کے وجود کی عزت نہیں کریں گے، اسے مانیں گے نہیں، اختلاف رائے کی عزت نہیں کریں گے، جب تک ہم کسی خاص منزل تک پہنچنا ہمارا مشکل ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ اس جیسا ملک کوئی نہیں۔ مکہ مدینہ کے بعد ہمیں عزیز ترین پاکستان ہے۔ مکہ مدینہ کا احترام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر ہیں، میرے رب کا گھر ہے وہاں کعبہ، تو ہمیں بڑا مقدم ہے، ہمارے لیے مقدس ہے۔ مگر آپ یقین کر لیں پاک سرزمین ایک عرب مسلمانوں کا سہارا ہے۔ اس کا قائم رہنا، اس کا مضبوط ہونا، اس کی اقتصادی حالت کا بہتر ہونا، یہ مسلمانوں کی بقا کے لیے بہت لازم ہے۔ لیکن کہاں سے لائیں ایسی اجتماعی سوچ؟ کہاں سے لائیں وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایسے ہی ہوں، سیاست میں بھی ایسے ہی ہوں، سماج میں بھی ایسے ہی ہوں، مذہبی طور پر بھی ایسے ہی ہوں، جو مل بیٹھیں اور جو بھی کوئی ضابطۂ اخلاق بنائیں اس کی پاسداری کریں۔ جب تک ہم سارے مل کر، اب سارے سیاستدان کہہ بھی یہی رہے، تھک چکے ہیں اپنی یہ ساری عجیب و غریب حرکتیں کر کے، اب عوام سے شرمندگی کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ہونا پڑے گا، ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ دل سے ابھی بھی یہ ایک ہونے کے لیے تیار نہیں، ٹاؤٹ ہے ایک دوسرے، پتہ کوئی کس محکمے کا ہے، کس محکمے کا، کس ملک کا ہے، کس ملک کا ہے۔ جب تک ہم ایک ہو کر، راسخ عقیدہ مسلمان ہو کر، صاحب کردار ہو کر، ایک کمٹمنٹ کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے اور اختلاف رائے رکھنے والے کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں دیں گے عزت کے ساتھ، ہماری کوئی کامیابی نہیں۔ ہمیں سچائی کو اپنانا ہوگا، ہمیں رواداری کو رواج دینا ہوگا، اور اپنے سے اختلاف رائے رکھنے والے کی بھی عزت کرنی ہوگی، اسے برداشت کرنا ہوگا، اور اس کے مفادات کی بھی اسی طرح حفاظت کرنی ہوگی جس طرح ہم اپنے اور اپنے برکروں کے مفادات کی حفاظت اور عزت کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے سے اختلاف رائے رکھنے والے کو ملک دشمن، اسٹیٹ کا غدار ہے، فلان ہے، چور ہے، ڈکو ہے، وہ مڑ کے آپ کو یہی کہے گا نا، تو پھر مجھے بتاؤ جب یہ ساری مارا ماری بد اخلاقیات کی حد کو چھوئے گی تو کون کام کرے گا؟ ادارے کیسے کام کریں گے؟ اداروں میں کام کرنے والے لوگ جو ذمہ دار پوسٹوں پر بیٹھے ہیں، وہ جب یہ ہمارا تماشا دیکھ رہے ہوں گے تو وہ کیا کام کریں گے؟ اور دوسری بات کہ ہمیں میرٹ کو رواج دینا ہوگا، کردار کی عزت کرنی ہوگی، ہمیں سٹیٹس کو دفن کرنا ہوگا۔ یہ جو سٹیٹس زدہ پولیٹیشین ہیں، بیوروکریٹ ہیں، کسی بھی ادارے میں ہیں، انہوں نے مروا دیا ہم سٹیٹس کے چکر میں رہے، اور سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے ہم کرپشن کرتے رہے۔ جس ملک میں کردار کی عزت نہ ہو نا، وہاں بہت کرپشن ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر آدمی گھر حاصل کرنے کے لیے، بچوں کے لیے روزی حاصل کرنے کے لیے، اور معاشرے میں عزت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اسٹیٹس کے ساتھ اسے یہ ساری چیزیں ملنی، میرٹ پہ نہیں ملنی۔ تو پھر جب یہ سارا ہی گند ہوگا، یہ خدا سے بغاوت ہے، خدا کے اصولوں سے بغاوت ہے، انسانیت سے بغاوت ہے، اور انسانیت کے پرنسپل سے بغاوت ہے۔ ہمیں عقائد کی طرف آنا پڑے گا، سچائی کی طرف آنا پڑے گا، فیئر الیکشن کرانے پڑیں گے، جس کو ٹائم دے گی قوم، جس مدت کے لیے دے گی، انہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ دیکھو نا، اس زمین کو اٹھا کر تو کوئی کہیں نہیں لے جائے گا، یہ تو یہیں پڑی رہے گی۔ ہمیں تو اس کی اللہ کے کرم سے ایٹمی قوت ہے، ہماری شرادات کی طرف کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، اور ہم بڑی جدید ٹیکنالوجی رکھتے ہیں، اور ہمارے سائنسدان، ہماری افواج انتہائی دلیر ہیں، ذہین اور فتین ہیں۔ ہمیں نہیں پرواہ ان کے ہوتے ہوئے کہ ہماری سرحدوں کو کوئی خطرہ ہے، سرحدوں کے اندر خطرات ہیں، وہ ہمارے بد اخلاقی، جھوٹ، سٹیٹس کے چکر حاصل کرنے کے لیے کرپشن، ایک دوسرے کی لگ پولنگ، تو یہ ہمیں کچھ اصولوں کو جو انسانیت کے تقاضا کرتی ہے، جن اصولوں کا، اور خصوصاً ہمارا مذہب جن چیزوں کی تقاضا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ جن چیزوں کی تقاضا کرتا ہے، ہمیں وہ پوری کرنی ہوگی۔ ہمیں محبت کو، اخوت کو، بھائی چارے کو رواج دینا ہوگا، ہمیں نفرتیں چھوڑنی ہوں گی، اور ہمیں چھوٹے بڑے سب کی عزت کرنی ہوگی۔ پھر ہم ایک لوگوں کو اعتماد دیں گے، ان کے اندر اعتماد بحال ہوگا، پھر ہمیں جہاں انہیں بٹھائیں گے وہ کوئی پروگرس پروڈکشن دیں گے، تو پھر یہ ملک جو ہے باقی ملکوں کے ساتھ چلتے چلتے آگے بڑھتے اقتصادی لحاظ سے مضبوط ہوگا، علمی لحاظ سے مضبوط ہوگا، سائنس فنکشن میں آگے چلا جائے گا، ہم دنیا کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، بلکہ اس سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری قوم انتہائی ذہین ہے،
دیکھیں نا، ہم کوئی تصور کر سکتا تھا کہ پاکستان ایٹمی قوت ہوگی؟ جب یہ چیز سامنے آئی تو دنیا دنگ رہ گئی۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ ہم ذہین لوگ ہیں، ہمارے اندر صلاحیت موجود ہے، صرف اصل میں ہے کہ راستہ جو ہے نا اس کو صحیح راستے پر چلنے کی ہمیں نشاندہی کی ضرورت ہے، اور نشاندہی ہمیشہ قیادتیں کرتی ہیں۔ مگر ہم تو قیادت بننے ہی نہیں دیتے۔ قیادت آتی ہے ایک سٹیج تک، اس کے بعد اس کو ڈیمالش کر دیتے ہیں، اس کی پتہ نہیں کیا کیا مقدمات بنا دیتے ہیں، کیا کیا الزامات لگا دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، ملک چھوڑ کے بھگا دے کے اگریمنٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھو نا، ایک اور جیل میں ہماری لیڈرشپ ہے، سنا ہے اس کے ساتھ بھی اس طرح کی بات چیت۔ بھائی اس طرح نہ کرو، میں کہتا ہوں ایک سلیٹ کو صاف کر لو ایک دفعہ، پھر نئے سرے سے اس پہ لکھنا شروع کر دو۔ جو کچھ سلیٹ پہ لکھا ہوا ہے اسے مٹا دو، اس میں کوئی اچھی بات نہیں لکھی ہوئی۔ الزام تراشیاں، جرائم، کرپشن، قتل و غارت، لاسانیت، مذہبی فروئی جھگڑے، اس سلیٹ کو مٹا دو۔ گاڈ از لو، لو از گاڈ۔ خدا ہے محبت اور محبت خدا ہے، محبت کو رواج دو۔ خدا حافظ۔